السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ لبرلز اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو پورا حق کیوں نہیں دیا جاتا، اسلام میں عورت کی وراثت کم کیوں ہے، اسلام میں عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے، اسلام میں یہ چیز حلال کیوں ہے، یہ چیز حرام کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کے مختلف طریقے سے مختلف علماء نے جوابات دیے ہیں اور جوابات موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک انوکھے جواب کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ایک انوکھا واقعہ جو میں نے پڑھا، مجھے بڑا دلچسپ لگا تو سوچا کہ آپ کو بھی سنا دیا جائے۔ یہ واقعہ ہے ایک خاتون کا جو فلائٹ میں سفر کر رہی تھیں۔ ان کے پاس ایک لبرل شخص آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ اپنے کسی بھی ایک کتاب کی جو ہے اس کو پڑھ رہی تھی، وہ اس کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیوں نہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں تاکہ جس سے سفر بھی ہمارا دلچسپ ہو جائے اور سفر آسان بھی ہو جائے۔ وہ بولی ٹھیک ہے، آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے، ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اسلام میں پردے کا حکم کیوں ہے، عورت کی وراثت مرد سے عادی کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے جو باتیں اس کو کرنی تھی، جو لبرلز کے منہ پہ رہتی ہیں، وہ اس نے کہہ ڈالی۔ انہوں نے اس کی بات کو سنا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے اس بات پر یعنی بات کرنے کو تیار ہیں کہ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، ان میں سے کسی بھی ٹاپک پر یا سارے ٹاپکس پر جیسا ٹائم ہوگا، لیکن آپ سے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں، ورنہ پھر نہیں۔ اس نے کہا کہیے۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ گائے گھوڑا اور بکری، یہ تینوں جانور ایک ہی جیسا جو ہے کھانا یعنی ایک ہی جیسا غذا استعمال کرتے ہیں، یعنی چارہ گھاس پھوس وغیرہ۔ کیا وجہ ہے کہ گھوڑا تو لید کرتا ہے، گائے گوبر کرتی ہے اور بکری مینگنیاں کرتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آدمی سن کر حیران ہو گیا اور کسی آ کر بولا مجھے کیا پتا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس عورت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ جواب دیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین یعنی پردہ، وراثت، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز پر بات کرنے کے لائق بھی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ اس کی مخلوق سے نکلنے والی غراضت کا بھی کچھ نہیں؟ آپ کو بات کرنی ہے خالق کائنات کے قانون پر اور پتہ نہیں اس کی کریشن سے نکلنے والی غراضت کے بارے میں بھی، تو کیا آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے نکلنے والی غراضت کے ریزن کو نہیں جانتے کہ یہ مختلف کیوں ہو جاتی ہے جبکہ وہ ایک ہی طرح کی چیز کھاتے ہیں؟ اور آپ کو بات کرنی ہے اس پر کہ اس نے اس طرح کے قانون کیوں بنائے ہیں، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ واقعہ تھا اور کافی اچھا جواب ہے اس واقعے کے اندر، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی اس واقعے کو پڑھ کر۔ وہ ایک آیت ہے قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے یعنی جہاں دودھ کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیا یہ لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ جو گائے ہے، جو بھینس ہے، ٹھیک ہے نا، جو جانور جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، جو بکری ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ وہی ایک چارہ کھاتی، جو بھی کھاتی ہے، لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے چارے میں سے اس کو چھانٹ کر الگ کرتے ہیں کہ ایک طرف خون ہوتا ہے اور اس پہ ایک طرف خالص دودھ ہوتا ہے اور ایک طرف سے گندگی نکل کر آتی ہے۔ یہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ ایک مشین کے اندر کوئی چیز ڈال رہے ہیں، یہ کس نے بنائی؟ یہ خود بخود تو نہیں بن گئی، اللہ تعالیٰ نے وہی ایک چارہ کھا رہی ہے، اسی چارے سے گندگی نکل جا رہی ہے، اسی چارے سے خون بنتا ہے اس کا، اسی چارے سے آپ کو خالص دودھ ملتا ہے جس میں گائے کے خون اور گوبر کی بالکل بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ان کے درمیان سے، خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ کو نکالتا ہے کہ جس میں اس دودھ میں نہ تو آپ کے لیے آپ کو پینے کے لیے خون شامل ہو کر ملتا ہے کہ آپ پی نہ سکیں یا اس میں بدبو آئے، نہ ہی اس میں گوبر آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو گندگی لگے اور بدبو آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ اس کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اس میں غور کریں۔ آپ خالق کائنات میں غور کرنے سے پہلے اس کی کائنات میں غور کریں۔ وہ تو خود کہتا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے ان زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں؟ تو دیکھیں، تلاش کریں، اپنے آپ میں ہی دیکھ لیں، خود اپنے آپ پر ہی اور جو ہے آپ دیکھیں، تلاش کریں، ریسرچ کریں، آپ کو معلوم ہوگا جو سائنسدان ہیں انہوں نے کیا کیا تحقیق انسان کی باڈی کے بارے میں ہی کی ہے، باقی چیزیں تو اسی کو پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خالق کائنات کی قدرت کے بارے میں۔ تو پہلے آپ مخلوق کا تو مطالعہ کریں، خالق کائنات کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔